देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो दो मर्तबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियाद दुरूद सलाम के अंदर जो दिए हुए फरमान दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल, उनमें से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 30 जब तुम रसूलों अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ो तो मुझ पर भी पढ़ो, बेशक मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1447 हिजरी के रमज़ानुल करीम की आज 30वीं और आखिरी रात है। अल्लाह का करम है कि हमें 30वीं शब भी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये आखिरी रात है और 30वीं शब के लिए ये भी कौल है बुज़ुर्गों का कि शायद यही लैलतुल क़द्र भी हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदान वसल्लिम रमदान ली वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। माहे रमज़ान जा रहा है, हाय हमको छोड़ कर। माहे रमज़ान जा रहा है, हाय हमको छोड़ एक दिन का रह गया है। मेहमान अलविदा, एक दिन का रह गया
رمضان آئے گا کیا میرے دم کا بھروسہ ماہ رمضان الوداع کیا میرے دم کا بھروسہ ماہ رمضان ماہ رمضان تیرے شیدائی سبھی تجھ پر فدا تجھ پہ صدقے تجھ پہ واری تجھ پہ قربان الوداع تجھ پہ صدقے تجھ پہ واری تجھ پہ قربان تیری آمد کی خوشی میں ہو گئے دل باغ تیری آمد کی خوشی میں ہو گئے دل باغ تیرے رخصت کے سبب ہے سب پریشان الوداع تیرے رخصت کے سبب ہے سب پریشان مجرموں کو تیرے دامن میں امان ملتی رہی مجرموں کو تیرے دامن میں امان ملتی رہی فضل رب سے مغفرت تھی تجھ میں آسان الوداع فضل رب سے مغفرت تھی تجھ میں آسان الوداع تیرے آنے سے جہاں میں آ گئی تھی رونقیں تیرے آنے سے جہاں میں آ گئی تھی رونقیں سب سما سونا ہے اب مولا کے مہمان الوداع سب سما سونا ہے اب مولا کے مہمان الوداع وقت افطار و سحر کی رونقیں جاتی رہی وقت افطار و سحر کی رونقیں جاتی رہی کیا برستے تھے کرم کے ابر باران الوداع کیا برستے تھے کرم کے ابر باران
چھوڑ کر روتا ہوا تو غم زدوں کو چل دیا تیری فرقت میں تڑپتے ہیں مسلمان الوداع تیری فرقت میں تڑپتے ہیں مسلمان الوداع پیش حق کرنا شفاعت تو ہماری حشر میں پیش حق کرنا شفاعت تو ہماری حشر میں ماہ رمضان ہو کرم ہم پر ہو احسان الوداع ماہ رمضان ہو کرم ہم پر ہو احسان سال آئندہ بھی پھر تار رمضان آئے گا سال آئندہ بھی پھر تار رمضان آئے گا کیا میرے غم کا بھروسہ ماہ رمضان الوداع کیا میرے غم کا بھروسہ ماہ رمضان غم جدائی کا کیسے سہوں گا کس غم کا فسانہ کہوں گا آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا جا فیدا تجھ میں نائے حسنین قلب غم زدہ اور بے چین دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش
عطار کی التجا ہے، تجھ سے ہم سب کی بھی التجا ہے، ہائے تڑپا کہ رمضان چلا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج رمضان کریم کی آخری شب ہے، اور آخری شب کے بارے میں یہ قول ہے کہ قول ہے یہ بھی بزرگوں کا کہ لیلۃ القدر شاید آخری رات ہے رمضان شریف کی، تو آج تو کنفرم آخری رات ہے۔ چاند کل تو ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، کل غروب آفتاب تک رمضان ہمارے ساتھ، جس کے بعد ہم بھی زندہ رہیں گے کل غروب آفتاب تک یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ آئندہ سال کیا ہوگا کچھ نہیں پتا، کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ سبھی نیت رکھیے گا کہ انشاءاللہ زندگی پائی تو آئندہ سال بھی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کریں گے، روزے بھی پورے مہینے کے رکھیں گے، تراویاں بھی پڑھیں گے، اور نماز تو پانچوں وقت کی ڈیلی پڑھنی ہے، وہ تو ہے فرض سب پر کہ یہ تو معاف ہے نہیں، پڑھنی ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے رہیں گے، ماحول دعوت اسلامی کے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ رمضان کا غم، رمضان کی محبت میں انشاءاللہ اور برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ اجتماعات اٹینڈ کرتے رہیں، مدنی مذاکرے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزار کر روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر خانے پر کر کے جمع کروانے کی ترکیب، اور جو ادھر ادھر رہتے ہیں اور کم از کم مطلب ہے نا کہ وہ اگر نہیں آ سکتے پورا جامعۃ المدینہ وغیرہ میں، تو درس نظامی جنہوں نے فارم بھرے مکہ مدینہ وہ تو ضرور باقاعدہ داخل ہوں، ورنہ یہ کہ آن لائن درس نظامی کیجئے، دیگر بھی کورسز ہوتے ہیں اس کو ضرور حاصل کیجئے، یہ برکتیں لیجئے۔ بلکہ درس نظامی کے بعد بھی آگے بڑھنے کے لیے مختلف کورسز ہیں، وہ تخصص فی اللغہ ہے، تخصص فی الدعوہ ہے، کئی کورسز ہیں، تخصص فی الفقہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی کرنے کی ترکیب۔ بس ہم اب ہماری لائن دین کی ہے، دنیا کہیں نہیں جاتی، وہ تو ہمارے پیچھے بالکل یعنی کہ وفادار، جو دنیا کا وفادار ہوتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا اس کو نچاتی ہے، انگلی پر نچاتی ہے، وہ تنگ کرتی ہے، اور جو دنیا کو دھکا مارتا ہے نا، دنیا اس کے قدموں میں لوٹتی ہے۔ تو اس لیے وہ دنیا کی فکر نہیں کرنی، یہ کہیں نہیں جاتی، پیٹ بھر جائے گا، تن ڈھک جائے گا، ماں باپ بال بچے سب انشاءاللہ ترکیب میں رہیں گے، سر چھپانے کو جگہ بھی رہے گی، تن بھی ڈھکے گا، سب کچھ ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا کہ جو دین کی طرف جائے تو وہ بھوکا مر جاتا ہے تو اتنے علماء، اتنے مذہبی لوگ لاکھوں کروڑوں نہ ہوتے دنیا میں۔ تو ظاہر ہے سب کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن عزت کی زندگی گزارنی ہے تو آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں، انشاءاللہ دنیا آپ کی خدمت کرے گی انشاءاللہ الکریم۔ بس آگے بڑھتے رہیں دین میں، جن میں یہ ہے صلاحیت کوئی ذمہ داری نبھا سکیں تو وہ اپنے ذمہ داروں سے مشورہ کریں، دعوت اسلامی کا کوئی کام ملتا ہو تو ذمہ داری، ورنہ نہ بھی تو اگر ذمہ داری تب بھی کام تو ہو سکتا ہے،
کام کرتے رہیں، قافلوں میں سفر، ہر مہینے 3 دن اپنا معمول بنا لیں، تو اللہ کرے گا تو آپ بہت اچھے جائیں گے، آپ کی زندگی بہت اچھی جائے گی. جانے کے بعد آپ کو دنیا اچھے نام سے یاد کرے گی. آپ جو جیسے گناہوں بھری زندگیاں گزارتے ہیں، نہ بڑا نام کماتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں. لیکن جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو اس طرح نہیں بھلایا جاتا. جو واقعی ہے کہ جیسے حاجی مشتاق آپ کے سامنے، مفتی فاروق ہے، حاجی زمزم رضا. حاجی زمزم رضا کی تو زندگی عجیب تھی، وہ بالکل کسی اور ہی فیلڈ کے تھے یہ، لیکن جب اس فیلڈ میں آئے تو تاجدار مدنی انعامات بن گئے. پہلے مدنی انعامات بولتے تھے نیک اعمال کو، تو یوں مطلب ہے کہ اب بھی ان کو ہر مدنی مذاکرے میں ایصال ثواب عام طور پہ جب میں کرتا ہوں تو ایصال ثواب کرتا ہوں. ان کو بھی ویسے بھی کبھی کبھی کرتا ہوں، ان سب کو جو خاص ہیں مبلغین کو کرتا ہوں الحمدللہ. اس طرح یعنی کہ ان کا ایک اچھا نیک نامی ہوتی ہے. کوئی ایکٹر، گلوکار، ڈانسر فوت ہوتا بھی ہے تو پھر اس کے یاد میں شو منائے جاتے ہیں، ایصال گناہ تو اس کو نہیں کہیں گے، لیکن جیسے ہم قرآن خوانی اور نعت خوانی یا ذکر و درود کی محفل سجاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، تو اس طرح ان کے لیے بعض وقت گناہوں کی محفل سجتی ہے. ان کے گانے سنائے جائیں گے، ان کے فلمی کارنامے، ان کے ڈائلاگ وغیرہ. معاذ اللہ، یہ دنیا کا انداز ہے. اب آپ جو لائن اختیار کریں. 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، قبر میں جانا ہے، مرنا ہے. جو نشہ کرے گا وہ بھی مرے گا، جو نہیں کرے گا وہ بھی مرے گا، جو چوری کرے گا وہ بھی مرے گا، جس کے ہاں چوری ہوگی دنیا سے وہ بھی جائے گا. سب جائیں گے، کوئی رہے گا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. بچ کر کوئی بھی نہیں رہے گا، بلکہ سچی بات ہے موت کی جھلک دیکھنی ہے تو بوڑھوں سے پوچھ لیں یہ کیسی ہوتی ہے. جھلک مطلب اس بڑھاپے میں مایوسی، تو جوانی جیسے وہ لطف رہتے نہیں ہے، نہ وہ کھانے کا مزہ، نہ وہ پینے کا مزہ، نہ دنیا کی جو لذتیں. وہ مسکرائیں گے آپ کے ساتھ، ہنسیں گے، کھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. ان کو وہ خوشیاں نہیں ہوتی جو جوان کو خوشی ہوتی ہے دنیا کی لذتوں سے. تو یہ مطلب موت کا ایک مطلب جھلک میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ بڑے سے بڑا فن خان ہوگا، ترم خان ہوگا، جو بھی ہوگا، جب یہ بڑھاپے میں آئے گا اس کا نظام دھرم برم. اب حسرت، مایوسی اور کچھ نہیں. قبر کا بھیانک گڑھا، منہ کھولے منتظر کہ اب تو آیا میرے پاس، اب آیا، پھر میں تیرا حساب چکاؤں گی. تو یہ نیک بن کر جئیں گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی. لیکن جنہوں نے زندگیاں برائیوں میں گزاری، توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند نہیں ہے. ابھی وہ توبہ کر کے اپنی زندگی نیکی کے راستے پہ ڈال دیں، بھلے کچھ بھی نہیں آتا. اب جیسے کہ ایک اسلامی بھائی کا میں نے سنا، میں حیران تھا. فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوتے تھے، کچرا کنڈی پہ پڑے ہوتے تھے. وہ ہیروئن وغیرہ کا نشہ اور یہ کرتے ہوں گے، کہہ رہے تھے میں نشہ کرتا تھا. لیکن اب جو بھی آئے ہیں تو ان کے تاثرات کمال کے تاثرات تھے. وہ کہہ رہے تھے میں قرآن شریف تو کبھی پڑھا نہیں تھا، مجھے کچھ سود ہی نہیں تھی مجھے. اب میں پڑھنے بیٹھا یہاں اسلام بھائی کے پاس، تو الف سے لے کر بے، الف با تا سب جیم تک بھی نہیں پڑھا تھا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا تھا کچھ بھی نہیں. لیکن میں اب اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک سدھروں گا نہیں. وہ تو عجیب بات کر رہے تھے، سال بھر تو یہاں میں نے پڑھا رہنا ہے، باہر نہیں نکلوں گا. یہ یہاں کچھ ہے تو اس طرح کی کشش کے جو یہاں جم جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ رمضان شریف کا اپنا ماحول، اس کی برکتیں ہیں. تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ مایوسی نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اور یہ دیکھو سید بھی ہیں ماشاءاللہ، لکھا ہوا ہے سید حسین. تو بس وہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے زندگی میں. اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کی بھی بعض اوقات ہسٹری پڑھتے ہیں نا، تو انہیں اولیاء کرام کی پہلے ڈاکو ہوتے تھے. پھر جیسے فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات تو بڑی بڑی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایسے ڈاکوؤں کے سردار، ایسے خوفناک شخص تھے کہ بچوں کو مائیں گھر میں ان کا نام لے کے ڈراتی تھی، اے فضیل آ گیا، تو بچے چپ ہو جاتے تھے ڈر کے مارے. حالانکہ اس وقت کوئی میڈیا، کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں تھی. یہ شہرت اتنی ان کی ایسے خطرناک تھے. لیکن وہ ایک بار
टर्निंग पॉइंट इस तरह आया कि कुरान करीम की एक आयत, जो अरबी जानते थे, ये कुरान करीम की यह आयत इन्होंने सुनी, लम यअनी लिल्लज़ीन आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र और उसने जो नाजिल किया हक़ उसके लिए झुक जाएं। सुभान अल्लाह। बस वो कुरान करीम की आयत सुनी, इन पर लर्जा तारी हुआ, खौफजदा हो गए कि अभी तक वो वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि अल्लाह के डर से वो उनका दिल कांप जाए वगैरह। तो ये कि इनका दिल कांप गया और बस इनका जहन बदली हुआ। तो जो भी तौबा की, जो हुकूक लोगों से लिए थे वो अदा किए और विलायत, आसमान विलायत के आफताब बनकर चमके कि आज भी इनके तक़वे के वाक़यात, इनके खौफ खुदा के वाक़यात किताबों में लिखे हुए हैं। फुज़ैल बिन इयाज़ का जो मजहबी लोग हैं इन्होंने नाम सुना होता है, ये मतलब इनका कि ये इतने बड़े डाकू थे। तो इसलिए मायूसी नहीं है, मतलब ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये अल्लाह पाक फरमा रहा है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ये कुरान करीम में। तो इसलिए मायूस ना हो, जितने भी गुनाह किए हैं अल्लाह गफूर रहीम है, हम सच्चे दिल से उसकी बारगाह में झुक जाएंगे, सारे गुनाह ऐसे हो जाएंगे जैसे हुए ही नहीं थे। अत्ताइब मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, तौबा करने वाला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, ये हदीस से पाक है। तो जो गुनाह किए उनकी तौबा है, जो जिसकी तलाफ़ी करनी है, जैसे नमाजें तो उसकी क़ज़ा करनी होगी तौबा के साथ साथ, जिनके हुकूक पामाल किए बंदों के तो तौबा के साथ साथ उनसे माफ़ी मांगनी है, फिर उनके जो भी जैसे पैसे छीने थे तो वो लौटाने हैं, वो सब या वो माफ़ कर देगा तो माफ़ हो जाएंगे। इस तरह आदमी अगर कदम उठाएगा ना, अल्लाह की रहमत सहारा देगी और हैरत अंगेज़ तौर पर गैबी इमदाद उसके साथ होगी। लेकिन सच्चे दिल से दो कतरे आंसू तो बहा ले, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तो बड़े से बड़े गुनाहगार भी अगर उसकी रहमत के आगे कुछ भी नहीं है, उनके गुनाह कुछ भी नहीं, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। बस आप अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं और सच्ची तौबा करके उसके दरबार में हाजिर हो जाएं तो उसकी रहमत ज़रूर आपको गले लगाएगी। हम तो माइल ब करम है, किसी ने कहा है हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। आगे बढ़ें, दुनिया में जहाँ भी हैं, ज़िंदगी में कोई नमाज नहीं पढ़ी फिर भी अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, आप उसकी बारगाह में झुक जाएं, सारी पिछली नमाजें जो हैं वो भी क़ज़ा करने की तौफीक मिल जाएगी, आप पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक इस्लामी भाई होते थे, वो एक बार मेरे पास रो पड़े, कोई बात चली न सी, वो थे बस जो भी था, मतलब थे, तो वो रो पड़े माहौल में आने के बाद दावत इस्लामी के, और मुझे कहने लगे कि मैंने कभी अंदर से मस्जिद को देखा नहीं था, मतलब ना ईद ना जुमा, मस्जिद उनके पास थी नहीं। अब कुछ अरसा हुआ इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह गरी के रहमत करे, आखिर तक माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने तौफीक दी इनको, देखा ना आपने कि जिसने मस्जिद अंदर से नहीं देखी थी, वरना बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा बदकार भी कभी न कभी ईद के बहाने, नमाज जुम्मे के बहाने, जुम्मतुल वदा के बहाने मस्जिद में दाखिल हो जाता है। लेकिन वो अजीब आदमी था, मोहम्मद सिद्दीक उसका नाम था। तो बस अल्लाह ने हिदायत दे दी उसको, अल्लाह उसको गरीब की रहमत करे। देखो हिदायत पर वो आए रहे लाइन पर, आज इनके लिए दुआ मेरे दिल से निकली, उनके लिए मेरे दिल में हमदर्दी है, मोहब्बत है। तो यूँ मतलब ये कि आपने सुना तो आपको भी दिल में यूँ हुआ होगा कि माशाअल्लाह बड़ी मतलब अच्छी तरकीब बनी उसकी, अल्लाह पाक ने उसको मस्जिद दिखा दी अपने करम से। तो बहरहाल ये कि जो भी मुझे सुन रहे हैं हाजरीन नाजरीन, बस अब ये रमज़ान शरीफ जा रहा है, अब ऐसा ना हो कि रमज़ान हमारी मग़फ़िरत करवाए बगैर चला जाए। तो बस अल्लाह की बारगाह में झुके रहना है,
کبھی بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اور بس تلاوت جو آپ نے رمضان کے اندر کی ذہن نصیب اس کا بھی کچھ حصہ ہوتا رہے. اگر روز کا ایک پارہ پڑھتے تھے تو کم از کم روز کا چوتھائی پارہ پڑھ لیں. چوتھائی نہیں پڑھا جاتا تو ایک رکوع پڑھ لیں. کچھ نہ کچھ رمضان کی یاد ہمارے اعمال میں رہے تو ذہن نصیب. اوابین، تہجد، اور جو ماشاءاللہ یہاں نصیب ہوئی ہیں اشراق، چاشت، ان کی بھی عادت ڈالیں. تھوڑی تھوڑی دیر تو لگتی ہے، کون سا وقت لگتا ہے، چند منٹ کی بات ہوتی ہے، تو اس کی بھی عادت بنائیں. شروع میں دشواری ہوگی کہ یہاں ایک ماحول میں بن جاتی تھی ترکیب، گھر کا ماحول اور ہوگا، علاقوں کا، کاروبار کا، آفیسز کا ماحول وہ اور ہوگا. تو جو ماحول کے گندے ماحول میں ڈھل جائے وہ سمجھدار نہیں ہے. سمجھدار وہ ہے کہ گندے ماحول کو اپنے پیچھے صاف ستھرا کر کے نکلے، ذہن نصیب ایسا ہو جائے. ورنہ یہ کہ کم از کم یہ کہ اپنے آپ کو تو سنبھالنا ہی سنبھالنا ہے، اور جہاں جہاں گندا ماحول ہے اپنا اس کو چھوڑنا بھی ہے. جیسے بری صحبت ہے، دوستوں کی جو گیدرنگ ہوتی ہے، یہ سب سمجھتے ہیں کہ کیسی ہوتی ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، ورنہ بہت مشکل ہے. یہ بولیں گے آپ کو، یار کیا ملا بن گیا، اس لیے جاتا تھا، یہ کیا سیو بڑھ گیا ہے، زیادہ بڑا ہو گیا، چل یار کل عید ہے، خلاص ملا بن گیا. بولا تو وہ یا تو غصہ آ گیا، لڑائی ہو گئی، تو لڑائی تو کرنی نہیں ہے، غصہ تو کرنا نہیں ہے. یا پھر ایک ان کی باتوں میں آ گئے کہ یار ان سب کے ساتھ میں کیسے رہوں گا، ان کے بغیر مجھے چلتا نہیں ہے، ان کے بغیر چلنا ہے. اب ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، عاشقان رسول کی صحبت میں اپنا وقت گزارنا. اب آپ کی دوست آپ کی دعوت اسلامی ہے، ماں باپ کی خدمت کریں. ماشاءاللہ ماں باپ سے بڑی معافیاں اسلامی بھائیوں نے مانگی ہے یہ نگران شورا کا بیان سن کر، الحمدللہ. تو اب یہ کہ اسی پر رہیں، ماں باپ کو پھر دکھانا نہیں ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے جہاں شریعت نہ روکے، ہے نا، پوری خدمت کرنی ہے. بھائی بہنوں، بال بچوں سب کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنا ہے. اور بس اپنی موت کو یاد رکھنا کہ اب گئے کہ اب گئے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. یعنی کہ بوڑھا کھاٹ پر کھانستا رہ جاتا ہے، گھر سے جنازہ جوان کا اٹھتا ہے. یہ تو کئی ایسے تو آپ نے اپنے خاندان میں دیکھے ہوں گے کہ بوڑھے دادا کپ کپاتے جنازے میں کھڑے ہیں، جوان پوتے گے. بوڑھا باپ آنسو نہیں تھمتے، جوان بیٹا اسکوٹر چلا رہا تھا اور فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، ابھی تو کما رہا تھا. بوڑھے باپ کی حالت خراب، ماں بے ہوش پڑی ہے. یہ بوڑھے پڑے ہوتے ہیں اور جوان نکل جاتے ہیں. اس لیے یہ نہیں سمجھے کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ابھی تو داڑھی نہیں، ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی ہے. تو منگنی، شادی سب، میں نے تو اس دور میں داڑھی رکھی الحمدللہ. اس وقت لوگ داڑھی نہیں رکھتے تھے، بڑا عجیب نظر سے بات تو مجھے دیکھتے تھے کہ اس کو ہو کیا گیا، بہت اچھا ہو گیا تھا مجھے الحمدللہ. لیکن میں نے اسی حالت میں منگنی بھی ہوئی، شادی بھی ہوئی، پر نانا بن گیا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے. سب میرے رب کا کرم ہوا. اس وقت کوئی میرا نام تھوڑی تھا، مجھے دشواری تو پیش آتی تھی، وہ تھوڑی کوئی مطلب میں اس طرح آج کل کی طرح مشہور تھا. ایک مسجد کا امام تھا، اور مسجد کے امام کو دے کون اپنی بیٹی، ہاتھ چومے، بیٹی نہ دے ہوئے. لیکن الحمدللہ لوح محفوظ پر جوڑا لکھا ہوا ہے تو وہ ہونا ہے. تو اس لیے آپ کو مایوس نہیں. علماء سارے بال بچے والے ہوتے ہیں، داڑیوں والے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھا رہے تو مسجد میں سب کے بچے ہوتے ہیں. آپ کے امام صاحب کو بھی دیکھ لیں اپنی مسجد کے، اگر کوئی کما رہا ہے تو وہ جوان ہوگا تو کل، آج نہیں تو کل بال بچے والا ہو جائے گا. مایوس نہیں ہو. دنیا 4 دن کی ہے تو گزر جائے گی، اصل حقیقت میں آخرت کی ہے. اس لیے آپ دنیا کو بھی اچھے انداز میں گزارنا ہے، اور دنیا کو اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہم گزاریں گے تو پھر یہی دنیا ہماری آخرت کا سرمایہ ہوگی. اور اگر اسی دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے تو پھر یہ ہماری آخرت کو برباد کرنے والی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے.
سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جسے رمضان نصیب ہوا، پھر اس کی مغفرت کے بغیر ہی رخصت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر علیہ سنت، سوشل میڈیا کی اس تحریر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں لکھا تھا کہ افطار سے 1 منٹ پہلے آدھی کھجور نہیں کھا سکتے اس ڈر سے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، پھر لوگوں کا حق کھاتے ہوئے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی پوسٹ ہے تو، اور بڑی توجہ دلائی ہے کہ واقعی یعنی کہ افطار سے 1 منٹ پہلے، بلکہ آدھی منٹ پہلے بھی آدھی کھجور نہیں کھا سکیں گے، بلکہ کھجور کا چک بھی نہیں مار سکیں گے، اور نہ لوگ کرتے ہیں ایسا۔ جن کو کنفرم پتہ ہو کہ افطار کا وقت نہیں ہوا تو وہ کبھی نہیں کھائے گا روزہ دار، حالانکہ اس کو روکنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا اس کو ڈر ہے۔ تو یہ روزے میں تو ماشاءاللہ یہ ڈرتا ہے اللہ سے، تو لوگوں کا حق کھاتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتا؟ یعنی اس طرح کے لوگ واقعی روزہ رکھ لیتے ہیں، دوسروں کا قرضہ دبا لیں گے، دھوکے سے مال بیچیں گے، ان کے یہاں بھی مطلب روزے ہوتے ہیں، بعض اوقات افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں ان کے۔ تو یہ مطلب یہ کہ جب تم یہ کرتے ہو تو آدھی کھجور نہیں کھاتے، یہ مثال دی ہے، آدھی منٹ پہلے آدھی کھجور نہیں کھاتے، تو لوگوں کا حق بھی تو نہ کھاؤ نا۔ اس کی اہمیت بھی تو کم نہیں ہے نا، کہ لوگوں کا حق کھانا ہے تو بہت خطرناک ہے کہ ساری نمازیں روزے کہیں لوگوں کو دینے میں نہ چلی جائیں اور ان کے گناہ نہ لینے پڑ جائیں قیامت کے دن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پہلا دن تھا اور پہلا دن میں عصر کے ٹائم یہاں پہ پہنچا اور عشاء تک میرا فل ذہن تھا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ عشاء کے بعد نگران شورا عمران بھائی آئے، انہوں نے کچھ باتیں کی، اور وہ باتیں جو میرے مائنڈ میں چل رہی تھیں ہر دن، ایوری ڈے، ابھی بھی میں نے داڑھی کی نیت کر لی۔ وہ ڈیلی کوئی نہ میرے اندر آگ لگا کے چلے جاتے ہیں، اور میں اس کے بعد سوچتا رہتا ہوں سارا دن کہ یہ میں نیت کر بیٹھا ہوں۔ اب اپنے لیے چیلنج تھا، اس چیلنج کو بھی میں نے گزارنا تھا۔ یہاں پہ مجھے فیلئر ہو کے واپس جانا نہیں پسند ہے، نہ مجھے فیل ہونا پسند ہے۔ یہاں پہ سب کچھ ہے، نالج، ایجوکیشن، آپ کو دین دنیا، میں کہتا ہوں سارا کچھ ہے، لائف ہے یہاں پہ۔ میں ڈیلی سوچتا ہوں اب ہر بیان کے بعد کہ یار میں نے کیا 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 ہے، کیسے کیسے کیا ہے، کون سی لیمٹس کراس کی ہیں۔ آپ کی چینج ہے، لائف ٹوٹلی چینج ہے۔ ورنہ میں اس ٹائم آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے آپ کو ڈیفرنٹ محسوس کرتا ہوں۔ عمران بھائی آئی لو یو سچ میں، اور میں آپ سے جیلس بھی ہوتا ہوں۔ جب آپ حضرت صاحب کی سائڈ پہ بیٹھ کے جب اس طرح کر کے حضرت صاحب کو دیکھ رہے ہوتے نا، آنکھ جھپکایا کریں، میں اب جیلس ہوتا ہوں۔ دوسری طرف دیکھتا ہوں آنکھ جھپکتی ہے آپ کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیوں آنکھ لڑائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ یہ یوکے والا آپ کا دیوانہ ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ استقامت دے، اللہ کرے کہ جذباتی باتیں نہ ہوں بلکہ اب عملی طور پر بھی کوئی کر کے دکھانا ہے۔ تو دیکھنے میں بڑے دبنگ معلوم ہوتے ہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنوں کو نمازی بنا سکتے ہیں اگر یہ نظر انشاءاللہ۔ اگر یہ نظر آ جائیں، شاید یہ اوپر نیچے کہیں ہوں گے تو دکھائیے ان کو، شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بھاری بھرکم نیت بھی کر لی ہو۔ ایک نیا چیلنج کوئی قبول کر لیجئے۔
यूके जाने से पहले कोई ऐसी बात हो जाए और यूके जाकर कोई काम हो जाए। वाह, है भारी भरकम शख्सियत और कदावर शख्सियत है माशाअल्लाह, और शैतान की खैर नहीं है, इंशाअल्लाह वो काम करना है। अगर सुन रहे होंगे तो थोड़ा हाथ उठाकर सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह। असल इस्लामी भाई भी बहुत हैं और दूर दूर तक हैं। मैं कांच की केबिन में हूँ, दूर वाला इतना समझ शायद ना पड़े। चलो खैर, इंशाल्लाह नियत भेज देंगे अपनी, अल्लाह करेगा। ये बैठे हुए हैं, नजर आ गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मतलब कोई ऐसी अच्छी अच्छी नियत होगा। अब ये भी कोई सोती पैगाम बनाए, ऑडियो या वीडियो, ऑडियो बना ले, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। काम करना है ना साथ में। इसकी तो तौबा आपने शायद बताया, तो तौबा कर लिए, ना की तो कर लीजिएगा, मुंडाई घटाई, लेकिन एक मुट्ठी पूरी हो और दीन का काम करने की कोई तरकीब हो। इंशाअल्लाह यूके वाले जो काम करते हैं दावत इस्लामी, उनके भी हौसले बुलंद हो जाएंगे आपकी बुलंद बुलंद कामत देखकर इंशाअल्लाह। आई लव यू चिरियन, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक शेर याद आ रहा है, जो तुझे देखते थे मुझे भी देखने लगे, जो तुझे देखते हैं, थोड़ा तसरुफ कर रहा हूँ, जो तुझे देखते हैं मुझे भी देखने लगे। अमीर सुन्नत को दिखा दें, जो तुझे देखते हैं मुझे भी देखने लगे, बस इतनी बात है कि तेरा हो गया हूं मैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल अमीर सुन्नत ने दिए हैं, बड़ी खूबसूरत बातें बयान की, बड़े अमीर सुन्नत के खूबसूरत और बड़े अट्रैक्टिव जज्बात एहसासात हमारे सामने भी आए हैं, जो कैफियाती शुरू से अब आप देख रहे हैं। बस अब जहाँ अपने इलाके में जाए ना, तो वहाँ के एक तो मेरी जहाँ जहाँ वैसे भी जो मुतकिफ़ीन मुख्तलिफ मुल्क भर में जहाँ पर ये ऑडियो के ज़रिए भी बाज़ जगह पर सुन रहे होते हैं, फैसलाबाद में तो मुझे पता है कि ये सारा सिस्टम है, तो जहाँ भी हैं तो वहाँ जो मजलिस है हमारी इस्लामी भाई जिन्होंने इत्तिकाफ़ का डेटा जमा किया हुआ है, तो निगरान जो हल्का निगरान है वो सबके व्हाट्सअप ग्रुप बना लें कि ये सबके व्हाट्सअप ग्रुप, क्योंकि आप हल्का निगरान है, आपके ग्रुप के अंदर 50 40 50 60 इस्लामी भाई होंगे और उनके एड्रेस वगैरह फिर उनके इलाके के इस्लामी भाई निगरान ज़िम्मेदारान तक इनके नाम भेजें। यानी आउटस्टैंडिंग इनके कमेंट्स हैं, इनके तासुरात जो आप देख रहे हैं, नाज़रीन भी देख रहे हैं, हाज़रीन भी देख रहे हैं। अब इन्होंने आज ही तो कल नहीं तो परसों इन्होंने अपने इलाके में अपनी मस्जिद की तरफ जाना तो है, इस्लामी भाई इनको कवर। हुज़ूर मैं खारादर से दावत इस्लामी में आया, तो खारादर में कारी अब्दुल रज़ाक मुझे देखते थे, वहाँ हमारे ज़िम्मेदार थे, और रहता था मैं गुलज़ारा भी मस्जिद के सामने। तो ये मुझे बाद में इसका पता चला, ये तो इनके अंडर इंटरनली कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, नया नया इस्लामी भाई था, मुझे तो अंदाज़ा नहीं हुआ। तो वो जो खारादर के जो इस्लामी भाई थे ना, उन्होंने हमारे इलाके के इस्लामी भाइयों को भी मेरा नाम और नंबर वगैरह सारा दिया हुआ था कि ये ऑफिस इसकी खारादर में, मैं इसे दिन में राब्ते में हूँ, ये रात को इलाके में होगा, आप इसे रात को राब्ते में रहें। और यूँ करके राब्ता करते 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 माशाल्लाह ये पूरे एक सिस्टम के साथ एक बताओ। तो ये जितने भी हमारे इस्लामी भाई हैं, इनके नाम और इनके एड्रेस ये चले जाएँ। बल्कि हकीकत तो ये है कि माशाल्लाह नाम वगैरह एड्रेसेस के साथ और इन शेरों के साथ है, जिनके तासुरात ख़ास तौर पर हैं, उनके तासुरात अलग अलग निकलवा लें। मैं तो कहता हूँ कि एक हफ़्ते के बाद इन्हीं के तासुरात इन्हीं के मोबाइल में व्हाट्सअप भी कर दिए जाएँ कि आप ये सोच रहे थे, और फिर उनके दोबारा तासुरात ले लिए जाएँ। तो 2 या 3 महीने का फॉलोअप रखना है। अल्लाह पाक ने चाहा तो मेरे ये प्यारे प्यारे सोने सोने
اسلامی بھائی جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کے بہت ہی پیارے مبلغ بن کر عالم بن جائیں، پتہ نہیں کیا کیا بن کر یہ ابھریں گے، اور انشاءاللہ خوب دعوت اسلامی کے ذریعے دین کی خدمت کریں گے اور شیطان کا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ میرا پاپا آج میں نے پہلا روزہ رکھا، میرے لیے دعا کرنا۔ پیارے پاپا جان، آج میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، میری عمر 4 سال ہے، آپ دعا کیجیے گا میں اگلے سال بھی روزہ رکھوں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ طلوع ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ سلام علیک، یا رسول اللہ سلام علیک۔ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا اثار ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا بھی مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور اپنے ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، آمین بجاہ خاتم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔
آئیے مل کے پڑھتے ہیں. پڑھو گے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ کلپ اے آئی سے بنایا گیا ہے. تعال يا أخي العب معنا. لقد ظهر هلال العيد في السماء. أقد جاء العيد أخي. هل تعرفون أن هذه الليلة تسمى ليلة الجائزة؟ ما هذا الاسم الغريب؟ ما معنى ليلة الجائزة؟ نحن لا نعرف. تعالوا نسأل فضيلة الشيخ، هو سيخبرنا لماذا يقال لها ليلة الجائزة. سيدي، لقد قرأت في كتابكم المترجم إلى العربية نفحات رمضان أن ليلة عيد الفطر تسمى ليلة الجائزة، فلماذا سميت بهذا الاسم؟ سیدی، میں نے آپ کی عربی میں ترجمہ شدہ کتاب نفحات رمضان میں پڑھا ہے کہ عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، تو اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ عید کی رات جو ہے یہ بھی بڑی فضیلت والی ہے اور مزدوری ملنے کی رات ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے. چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے یعنی پکارتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے. پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو. کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس یعنی نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا. یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو. میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، چھپاتا رہوں گا، تمہاری خطائیں چھپاتا رہوں گا. میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا. بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا. لیلۃ الجائزہ کے معنی ہے انعام کی رات، یعنی اس رات کو سارا مہینہ جو محنت کی، رمضان کے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی اور جو بھی عبادت میں مشقت اٹھائی، ریاضت نے کی. ریاضت کے معنی ویسے لفظی محنت ہی کے ہوتے ہیں، تو ان کو انعام دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یوں یہ رات بڑی اہم ہے، اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی بقر عید، ایک تو جو کل یعنی جو اب رات آئے گی رمضان شریف کے پورا ہونے پر وہ عید الفطر کی رات کہلائے گی،
जिस दिन सुबह ईद होगी, ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। लेकिन इससे पहले जो रात आ रही है ना, जैसे कल हमारे यहाँ आज 30वां रोज़ा है, 30 रोज़ा, तो कल जो आएगी रात तो हाँ कल रात तो ये चांद रात होगी। तो चांद रात ये बड़ी अहम रात है, ईद उल फित्र की रात कहलाएगी। और बकरीद की 10वीं रात जिस दिन सुबह फिर कुर्बानियाँ होती है, तो वो 10वीं रात जो है इसकी भी बड़ी फजीलत है। तो इन दोनों के बारे में फरमाया कि जिसने ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रात सवाब हासिल करने के लिए क़याम किया यानी इबादत की, तो उस दिन उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मर जाएंगे। ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस आपने समाअत फरमाई। हदीस पाक का मतलब ये है जिसने ईद की रात का ज़्यादा हिस्सा इबादत में गुजारा उसका दिल दुनिया की महब्बत में डूब कर आखिरत से दूर नहीं होगा और वो बुरे ख़ात्मे ने बुरी मौत से महफूज रहेगा। उसका ईमान पर ख़ात्मा होगा यानी उसकी मौत ईमान पर होगी। या इस हदीस पाक का ये मतलब है कि मौत और सवालात कब्र, मुनकर नकीर जो सवालात करते हैं, तो सवालात कब्र के वक्त नीज़ क़यामत यानी और नीज़ माने और क़यामत के दिन इसका दिल घबराहट और परेशानी से महफूज और साबित व मुतमईन रहेगा। बाद उलमा इकराम फरमाते हैं ईद की रात इशा और फजर की नमाज बाजमात पढ़ने से भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं जो 5 रातों में शब बेदारी करे, इन्हें रात जाकर इबादत करे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ज़ुल्हिज्जा शरीफ की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, ज़ुल्हिज्जा उस महीने को बोलते हैं इसमें हज भी होती है और बकरीद की कुर्बानियाँ वगैरह जो होती है, बकरीद भी उसी में आती है। तो ये जैसे अभी शव्वाल कहलाएगा जिसमें पहली तारीख को ईद होगी, ईद उल फित्र, शव्वाल का महीना, इसके बाद ज़िक़ात का महीना, ये 2 महीने के बाद फिर बकरीद का महीना आ जाएगा। उसमें इंशाअल्लाह वो 10 दिन वो मदनी मुज़ाकरे भी होंगे कंटिन्यू। तो जो आ सकें वो नियत कर लें। कराची वाले अगर हिम्मत करेंगे तो आ भी सकेंगे, बाकी बाहर वाले जो है नहीं आ पाते कोई बात नहीं, मदनी चैनल पर हमारे साथ शरीक हों। तो ज़ुल्हिज्जा की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात, इस तरह 3 रातें तो ये हुई, और चौथी ईद उल फित्र की रात यानी जो कल अब रात आने वाली है। 5वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बराअत। अच्छा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल आ रही है तो मेरी तवज्जो गई कि ये तो हमारी पाकिस्तान में आ रही है ना, मदीने में तो चांद रात हो चुकी, आज चांद रात, मदीने में आज चांद रात है, सुबह ईद है। रमज़ान शरीफ मदीने शरीफ से रुखसत हो चुका। तो जहाँ जहाँ अभी रमज़ान शरीफ बाकी है तो उनकी वो कल चांद रात है। अब कोई दुनिया में हो सकता है कि ये भी बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं ऐसा भी हो कि चांद कल भी नज़र ना आए, परसों नज़र आए। तारीख़ों का तो सबका पता नहीं ना, हर मुल्क का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद साकिब कराची से अर्ज कर रहा हूँ, आपकी बारगाह में मेरा सवाल है। हमारे एक रिलेटिव 30वें रोज़े यानी 20 मार्च को सुबह 10 बजे सऊदीया के लिए रवाना होंगे उम्रा सआदत हासिल करने के लिए। मेरा सवाल ये है कि जबकि पाकिस्तान में 30वां रोज़ा होगा और सऊदीया में ईद मनाई जा रही होगी, तो क्या वो यहाँ से रोज़ा जो रख कर जाएंगे तो वहाँ रोज़ा पूरा करेंगे या वहाँ पे ईद जो मनाई जा रही होगी तो वहाँ उनके साथ ईद मनाएंगे? इसका जवाब इरशाद फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैर। कल सुबह 10 बजे मेरा एक दोस्त उम्रे पे जा रहा है ना, अब आ रहा है कि सऊदीया में चांद हो गया, तो उनकी सुबह यहाँ से 10 बजे की फ़्लाइट है। अब वो लोग घर से फजर में जाहिर सी बात एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे, तो कल वो क्या करेंगे, रोज़ा रखेंगे नहीं रखेंगे, इस हवाले से अगर आप कुछ बता सकते जज़ाकल्लाह। अब जैसे कल दिन में 30 रोज़ा है, तो 30वें रोज़े को यहाँ से रुखसत हुए दिन के वक्त
جب روزہ شروع ہو چکا ہے تو ان کا روزہ رکھنا فرض ہے، کہ ابھی تو یہ ہیں نا یہاں، تو رمضان یہاں موجود ہے، تو اب یہ رمضان کے اس مہینے میں یہ روزے میں یہ سفر کیا انہوں نے، ان کا روزہ باقی ہے۔ اب وہ اس جگہ پہنچیں گے جہاں رمضان شریف ختم ہو چکا، چاند کا دیکھنا ثابت ہے اور سمجھو عید ہے وہاں، تو اب یہ کہ ان پر واجب ہے کہ یہ روزہ اپنا توڑ دیں، روزہ نہ رکھیں، اب یہ کھا پی لیں، کہ عید ہے نا، عید میں روزہ ہوتا نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں مطلب ان کو پتا تھا کہ میں پہنچ جاؤں گا، ذہن تو یہ ہوتا نا کہ میں تو وہاں پہنچ جاؤں تو عید ہوگی، تو کوئی بات نہیں، آپ پہنچیں گے، یہ آپ کا خیال ہے، زندگی کا کیا بھروسہ۔ تو بہرحال زندگی کنفرم بھی ہو تب بھی 30 کا روزہ یہاں آپ نے رکھنا اور وہاں پہنچ کر کھانا پینا یعنی روزہ ختم کرنا ہے۔ اچھا، اب اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی، یہ خیال رکھیے گا۔ جو روزہ توڑا یہاں 30 کا جو پایا تھا وہاں جا کے روزہ توڑا تو یہ اس کی قضا کرنی ہوگی، صرف قضا، کفارہ نہیں اس کا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی النبی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے ریلیٹڈ فیس بک پیج پر ایک سوال موصول ہوا ہے، وہ سوال کر رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں 30 روزے رکھ کر پاکستان آئے اور پاکستان میں اس دن 30واں روزہ ہو تو اگر وہ یہاں روزہ رکھے گا تو اس کا 31واں روزہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ روزے کے ساتھ ہی اس کو رہنا ہوگا، کیونکہ جہاں ہوتے ہیں نا وہاں کے حکم اس کو لاگو پڑیں گے، تو اس لیے یہ روزہ رکھ لے، اور فرض ہے روزہ رکھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہیں۔ مبارک مبارک مبارک، عید مبارک، عید سب کو مبارک۔ حمزہ بیٹا جلدی کیجئے، نماز عید کا وقت ہونے والا ہے۔ دادا جان یہ دیکھیں میری مہندی کیسی رچی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہیں میری بیٹی۔ میرے دونوں بچے بہت پیارے لگ رہے ہیں، دونوں ہی کے کپڑے، جوتے، چپلیں اچھے ہیں۔ دادا جان ناشتہ تو کیا ہی نہیں آپ نے۔ نماز عید الفطر سے پہلے کھجور کھانا مستحب ہے اور ہم نے کھجور کھا کر اسے ادا کر دیا ہے۔ الحمدللہ بیٹا۔ چلیے دادا جان دیر ہو رہی ہے عید کی نماز کے لیے۔ حمزہ بیٹا پہلے پیارے بچوں کو عید کی نماز کا طریقہ تو بتا دیں۔ پیارے دوستو، پہلے اس طرح نیت کیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی اللہ پاک کے لیے 6 ایکسٹرا تکبیروں کے ساتھ پیچھے اس امام کے۔ اب امام صاحب کے پیچھے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دیں گے۔ دوسری بار پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہم ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری بار پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور ہم پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب تلاوت کریں گے اور ہم خاموشی سے تلاوت سنیں گے۔ پھر ہم امام صاحب کے ساتھ رکوع اور سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب تلاوت کریں گے اور ہم خاموشی سے تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ لٹکا دیں گے۔ دوسری بار پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہم ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری بار پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو تیسری مرتبہ بھی ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیں گے۔ اور اب چوتھی بار امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو ہم بھی بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر ہم روٹین کے مطابق امام صاحب کے ساتھ نماز مکمل کریں گے۔ یہ تھا پیارے دوستوں عید کی نماز کا طریقہ۔ عید کا دن دیکھو خوشیوں کا دن ہے، رب کی رحمت کا یہ ضامن ہے۔
دیکھو میری اسمارٹ واچ، بہت سارے فیچر ہیں. یہ گھڑی میرے ابو باہر ملک سے لائے تھے. میری گھڑی میں جو ٹائم ہے آپ کی گھڑی میں وہی ٹائم ہے. پھر فرق کیا؟ پیارے دوستو، عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے یہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جانا مستحب ہے. نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کر لیتے ہیں. حاجی صاحب، یہ فطرہ کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے. خوشیوں میں تم ان کو بھول نہ جانا جن کی خوشی تم سے ممکن ہے. مبارک مبارک مبارک، عید مبارک، عید سب کو مبارک. بیٹا، اب جس راستے سے ہم آئے تھے اس کے علاوہ دوسرے راستے سے گھر کی طرف جائیں گے. وہ کیوں دادا جان؟ کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت حمزہ کے سوال کے بارے میں؟ اور عید کے دن کا خاص وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجئے. یہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے، سنت مستحبہ. مستحب میں اصل عوام سمجھتے نہیں ہے، مطلب یہ شریعت کے مطابق اس میں فضیلت ہے. نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ ایک راستے سے جائے نماز پڑھنے کے لیے عید کی اور دوسرا راستہ پھر بدل کر گھر جائے تو یہ اچھا اس میں ثواب ملے گا. اور پیدل جانا یہ بھی مطلب ثواب کا کام ہے. گاڑی، کار، اسکوٹر وغیرہ کے بجائے پیدل جائے عید کی نماز کے لیے. اس میں دکھا ہے پیدل چلنے والے اس خاکے میں کافی دکھا ہے نا آپ کو، پیدل لوگ جا رہے تھے، لیکن یہ سوال میں شامل نہیں ہے، اگرچہ توجہ نہیں رہی ہوگی. تو پیدل جائے، واپسی میں سواری پر آنے میں حرج نہیں. اور اگر دونوں بار سواری پر گیا گناہ پھر بھی نہیں. لیکن وہ دیکھو کتنے لوگ پیدل جا رہے ہیں، تو یہ ثواب ہے پیدل جانا. اور راستے میں عید الفطر میں تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہوئے جائیں. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے یہ اللہ کا ذکر کریں. تکبیر تشریق اس کو بولتے ہیں. اور پڑھنی آہستہ ہے، یعنی خود اپنے کانوں سے سنیں. یہ تو جو بھی پڑھنا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے کانوں سے سنیں. اور بقر عید میں اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے، یعنی ایسی آواز اونچی نہیں ہو خود کو تکلیف یا دوسروں کو ایذا ہو، نارملی مت لینے کہ اونچی آواز سے پڑھتا ہوا عیدگاہ کی طرف، یعنی جہاں عید کی نماز ادا کرے گا وہاں کی طرف. تو سب جگہ یہ سب کو پتہ نہیں ہوتا نا، ورنہ سب یہ اللہ اکبر بقرعید کے لیے جائیں تو سما بند جائے، مزہ کو مزہ آ جائے. لیکن کیا کریں، وہ ادھر ادھر کی باتیں اور پتہ ہی نہیں. مطلب لوگوں کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں گے نا تو یہ سنتیں، یہ آداب، یہ مستحبات اور یہ اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. عید کی نماز کا طریقہ ایک مکتبۃ المدینہ کا مختصر سا رسالہ ہے. وہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً یعنی پرائس پر بھی لے سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لیں. نماز کے احکام کتاب ہے جس میں 12 رسالے ہیں، بہت اچھے اچھے رسالے، وضو کے، نماز کے طریقہ، جمعہ وغیرہ. تو اس میں عید کی نماز کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے اور رسالہ بھی ہے. تو اس میں سے عید کی نماز کا طریقہ وغیرہ اور بھی ضرورتاً مسائل، مستحبات، آداب وغیرہ لکھے ہوئے، بہت کام کا رسالہ ہے. یہ عید سے پہلے ہر سال پڑھنا چاہیے، دونوں عیدوں پر تو یاد تازہ ہو جائے. جب بھول جاتے ہیں نا تو یہ تازہ ہو جائے، کیونکہ عید کی نماز تو روز تو ہوتی نہیں ہے. امام صاحبان عام طور پہ نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں. عید کی نماز کا طریقہ نماز سے پہلے. نماز عید کا طریقہ یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، 10 صفحات ہیں اور 15 روپے قیمت پر آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. صرف 15 روپے؟ جی 15 روپے. سبحان اللہ. کل جمعے کی نماز کے بعد نا تھوڑے خرید کر مسجدوں میں بانٹ دیں آپ لوگ،
عید کی نماز تو جو جمعہ پڑھتا ہے عید کی نماز نہیں پڑھے گا کیا؟ تو یہ ایک فائدہ ہوگا اس کا انشاءاللہ. 15 روپے کوئی اب تو نہ چائے آتا ہے نہ پان آتا ہے اس میں، نہ منرل واٹر بھی نہیں آتا. 15 روپے میں کیا آئے گا؟ تو یہ ضرور سستا ہے، لیں اس کو بانٹیں، ثواب کا کام ہے. اچھا معتکفین کیسے؟ مسجد میں جا کے بانٹے، برابر ہے. تو آپ کسی کو وکیل کر سکتے ہیں، کسی عزیز کو بھائی کو فون کر کے بتا دیں کہ میری طرف سے اتنے بانٹ دو، اور میں اعتکاف میں ہوں، آ کر یہاں تھوڑا کچھ حلقہ وغیرہ اٹینڈ کر لو، مدنی مذاکرہ سن لو، اور پیسے بھی اپنے لیتے جاؤ. ترکیب بن سکتی کرنا ہو تو آسان ہو گیا رابطے کرنا. الحمدللہ سب مسجد میں بٹیں تو اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی عید کی نماز کا طریقہ اگر آپ کی زبانی آپ ارشاد فرما دیں، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس کا ہم کلپ بھی اگر چلا دیں گے. برسوں سے میں نے عید کی نماز پڑھائی نہیں ہے. پہلے تو میں طریقہ بتاتا تھا، اب پھر وہی کچھ. پر نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے مجھے. جنازے اتنے پڑھائے کہ شاید میری عمر میں کم لوگوں نے پڑھائے ہوں گے، اتنے پڑھائے جنازے. تو بچوں کے، بچی کے، سب کی دعائیں یہ وہ. لیکن اب ظاہر ہے کہ برسوں سے جنازہ نہ کسی کا پڑھا ہے نہ پڑھایا ہے. کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو یوں عید کی نماز کا بھی اب شاید میں پھر حمزہ کی طرح میں بھی بھول جاؤں گا. حمزہ بھولے نہیں ہے، جو اب کنفرم ہو گیا کہ بھولے نہیں تھے یہ، تو میں ہو سکتا ہے کہ نماز عید کا طریقہ حنفی. پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر، اور بقرعید میں کہیں گے یا عید الاضحیٰ. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، ساتھ 6 ایکسٹرا یعنی زائد تکبیروں کے، واسطے اللہ پاک کے، پیچھے اس امام کے. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے. پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے. یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے، اور چوتھی میں ہاتھ باندھ دیجئے. اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے. پھر امام تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ کر الحمد شریف، پوری الحمد شریف اور کوئی صورت جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے. پھر رکوع کرے. دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر کے ساتھ، جہر سے مانے بلند آواز سے پڑھے. پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے. ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے. یہ فیضان رمضان کے پیج نمبر 317 سے لے کر 318، 317 سے لے کر 318 تک یہ عید کی نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شب جمعہ کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ماہ رمضان کریم کا صدقہ
میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے ہیں، طالب ہوئے، اللہ پاک ان سب کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد دور کر دے، سب کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، غم رمضان عطا فرما، غم مدینہ عطا فرما، سب کو حج کی سعادت دے، میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرما، بے اولادیاں دور ہوں، جن کی اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہو، روزی روزگار میں خیر و برکتیں ملیں، مظلوم قیدی رہا ہوں، سب پر رحمت کی نظر فرما، میری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادریں نصیب فرما، یا اللہ پاک ساری امت کو بخش دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میسج کے ذریعے ایک سوال ہے کہ اسلام بہن کو کسی نے ایصال ثواب ملک کیا کہ آپ کو اتنے قرآن پاک، اتنے درود شریف، اتنی آپ کے ملک کیا، تو اب وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہمارے ایک گروپ ہے جس میں 40 خاندان کے افراد ہیں، تو کیا یہ ایک بار جو مجھے ملک ہوا یہ میں 40 کو دے سکتی ہوں، آگے فارورڈ کر سکتی ہوں؟ اصل ملک تو اب یہ چل پڑا ہے، ملک تو کوئی مال تو ہے نہیں ہے، یعنی کہ اس مراد یہ کہ ایصال ثواب کیا آپ کو، اب ایک کو ایصال ثواب کیا جیسا آپ کو تحفہ دیا، کہاں ہے تحفہ؟ گفٹ جو ہے وہ تو اس میں قبضہ بھی شرط ہوگا، قبضہ ہوگا تبھی تو وہ گفٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ ہمارا لیے ہوتا ہے ایصال ثواب کے الفاظ ہمارے یہاں مقرر ہو گئے ہیں، اسلامی بھائی بولتے رہتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ ہے، تو ایکچولی وہ ایصال ثواب کیا ہے نا، تو 40 کے گروپ نہیں، 40 کروڑ کو بھی یہ دے سکتا ہے۔ اب یہ مجھے آپ نے ایصال ثواب کیا تو اب یہ میرے اعمال نامے میں منتقل ہوا اللہ کی رحمت سے، اب میں جس کو چاہوں، جتنی بار چاہوں، جب تک جیوں، یہ میرا ہے، اب میں ایصال ثواب کرتا رہوں۔ اچھا، اب جن کو پہنچا یہ ان کا ہوا، اب یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کو آگے ایصال ثواب کر سکیں گے، اپنی نیکیاں بھی بندے کے پاس ہوتی ہیں، وہ بھی ایصال ثواب کرتے رہیں، تو اصل ہی ہے، تو اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اجازت لینی ہے کہ مل کیا تو کسی اور کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو مال تو نہیں ہے نا، یہ کوئی سالڈ آئٹم بھی سامنے نہیں ہے، ثواب ہے، اس میں کنجوسی کرنی بھی نہیں ٹھیک، ایصال ثواب کرتے ہیں تو اپنا بڑھتا رہے گا نا۔ ہم نے جیسے کہ ایصال ثواب کیا تو صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، تو اب میں نے ساری امت کو ایصال ثواب کیا، یہ میں نے کہا، نہیں کہا نیت کر لی تب بھی کافی ہے، ایصال ثواب ساری امت کو ہوا۔ اچھا، اب سپوز کرو کہ امت میں 1 کھرب، اس سے زیادہ ہی ہے، 1 کھرب، 100,000 کا لاکھ، 100 لاکھ کا کروڑ، 100 کروڑ کا ارب، 100 ارب کا کھرب، تو 1 کھرب امتی ہیں، تو یہ میرے پاس ثواب 1 کھرب درود شریف کا میرا ہو گیا۔ اب اس کو پھر میں نے ایصال ثواب کر دیا، جو مجھے ملے ہیں میرے پاس اتنے بڑھ گئے، وہ ایصال ثواب کر دیا ساری امت کو، تو آگے مطلب میں حساب نہیں کر سکتا، اللہ کریم کا ثواب بے حساب ہے، ایک مثال سمجھانے کے لیے آپ کو دی ہے، تو ایصال ثواب سے اتنا بڑھتا ہے کہ بس بندہ بیٹھے بیٹھے ایصال ثواب کرتا رہے۔ تو میرے پاس جتنی نیکیاں ہیں اللہ کے کرم سے، ایصال اللہ پاک قبول کر لے، اس امید پر بارگاہ رسالت میں نظر کرتا ہوں، اور سرکار کے صدقے جتنے بھی مسلمان ہیں، خصوصاً معتکفین ہیں، دعوت اسلامی والے والیاں، پھر میرے ذریعے غوث پاک کے جو مرید ہوئے، طالب ہوئے وغیرہ وغیرہ، ان سب کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اللہ قبول فرمائے۔ اب مجھے میرے پاس تو اتنا ہو گیا اللہ کی رحمت سے کہ میں اس کو سنبھال نہیں سکوں گا۔ کیوں نہیں سنبھال سکوں گا؟ رب کی رحمت ہے نا، سب سنبھلے گا اور جنت میں اجر ملے گا، آخرت میں اجر ملے گا۔ یہ آپ کو سب سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں میں۔
अब इसमें कोई अक्ल के घोड़े दौड़ा है ना, उसने तो समझो घोड़ा बाद में दौड़ेगा, ठोकर पहले खा ली है। ये किताबों में लिखा हुआ है बुजुर्गों की, इसाले सवाब में बढ़ता है, कम नहीं होता। मेरे श्रोत, आपने अभी नमाज ईद का तरीका, ये रिसाला तकसीम करने की तरगीब इरशाद फरमाई कि इमाम साहब ने उनका मैसेज आया है कि इंशाअल्लाह कल अपनी मस्जिद में 112 रसाइल नमाज ईद का तरीका मैं तकसीम करूँगा। फुज़ैल मदनी नाम है इनका। अच्छा, इमाम साहब ने नियत की? जी। क्या बात है, माशाअल्लाह। सस्ता ही सौदा है, 15 रुपए का रिसाला है, तो गरीब आदमी भी कर सकता है। इमाम साहब गरीब हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इमाम तो बड़ा मालदार होता है, जो इमाम के पास होता है मुक्तदी के पास कहाँ होता है। नहीं, इमाम को जितने उसके पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ते हैं ना, इन सब का सवाब मिलता है। तो अब बताइए कि इमाम गरीब हुआ या मुक्तदी गरीब हुआ? मुक्तदी गरीब हुआ ना, उसको तो एक नमाज का, अपनी नमाज का सवाब मिलेगा। इमाम के पीछे 100 ने नमाज पढ़ी बिलफर्ज, 100 का सवाब मिलेगा, लेकिन ये सवाब उसको है कि जो फी सबीलिल्लाह पढ़ा है। ये अलग बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और इमाम साहब हैं, उन्होंने भी 112 रसाइल तकसीम करने की नियत की है। क्या रिजवान बात है, मदनी। तो इमामों की बारी है भाई। आप लोगों ने भी ईदियाँ देनी है इमाम साहब को इंशाअल्लाह। मैं तो इमाम हूँ ना खतीब हूँ ना, मतलब ईद पढ़ानी, तो मुझे तो कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अपने लिए अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो इमाम, और ये है तो मेरी बिरादरी ना, साबिका तो हूँ ना मैं। मेरा नाम जुहेब है। मेरा आप से ये सवाल है कि जब इस्लामी भाई या बहनें इत्काफ़ पर बैठते हैं या उठते हैं तो उनके लिए नए कपड़े पहनना लाजमी है या नहीं? कोई ज़रूरी नहीं है। ईद के दिन उम्दा कपड़े जो शरीयत के मुताबिक हो, नए हो तो नए, वरना धुले हुए, ये पहनना मुस्तहब है, सवाब का काम है। अच्छी नीयत से पहनेंगे तो ही सवाब मिलेगा, और कपड़े भी अच्छे होंगे, शरीयत के मुताबिक होंगे, तो ही सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये है कि किसी नौजवान का अगर घर टूट गई तो उनसे दोबारा कभी भी मुलाकात नहीं हुआ, तो मुलाकात नहीं हुआ, 4-5 साल हो गई, अभी वो दूसरा शादी करना चाहता है, लेकिन उसने पहली शादी का जो टूट गया उसमें हक मौराना जो अदा नहीं किया, तो शादी कर सकता है या हक मौराना अदा करने का बाद शादी कर सकता है? यानी कि घर टूट गया मतलब तलाक दे दी, एक तो ये सूरत है, या यकीनी तौर पर पता है कि वो वफात पा गई है और अब वो मेहर अदा नहीं किया, वो वाजिब तो इसने छोड़ा, तो इनके वरसा को दे दे। वैसे आमतौर पे घर टूटना बोला पहली सूरत हो जाता है कि घर टूट गया, तो वो तलाक वाली सूरत ही होती है। बाहर सूरत जो पूछा गया है निकाह का, दूसरे निकाह का, हाँ, दूसरा निकाह मेहर नहीं भी दिया हो तब भी कर सकता है, निकाह जायज़ है। अलबत्ता मेहर वाजिब है। इनके जो उस बीवी के पास साबिका बीवी जो है पहले वाली, उसका जो भी बाप है, जो भी ख़ानदान वाले ऐसे जो करीब तरीन इनके हो, तो उनको ये देना होगा। अब तो बांटना सब में बटेगा, अब जितने अकरब हों। वो तो उस सूरत में जब बीवी का इंतकाल हुआ हो, यहाँ बज़ाहिर ये अच्छा सूरत नहीं है। टूटा है, ये आपने सीखा। हाँ, घर टूटा है तो फिर उसी को मेहर भिजवा दें आप, देना तो पड़ेगा, ज़िंदगी भर ये वाजिब रहेगा देना, नहीं तो गुनाहगार होंगे नहीं देंगे तो। होता यह है कि मुतकिफ़ीन के लिए एक याद रमज़ान के तौर पर भी हम तरकीब बनाते हैं, ताकि हमारे मुतकिफ़ीन इस्लामी भाई जो इत्तिकाफ़ की सआदत हासिल करते हैं, फिर उनसे दोबारा कोशिश की जाती है कि वो मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की सआदत हासिल करें। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक अल्लाह नसीब करे तो हमें हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करनी है, कि वो मदनी मुज़ाकरा ख़ास याद रमज़ान पर होता है, कुछ रमज़ान की बातें होती हैं, रमज़ान की यादों को हम ताज़ा कर रहे होते हैं। तो मुतकिफ़ीन के लिए ये खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह ताला 22 शव्वालुल मुकर्रम 11 अप्रैल 11th अप्रैल 22 शव्वाल मुकर्रम को हफ्तावार जो मदनी मुज़ाकरा होगा सैटरडे, तो उसमें इंशाअल्लाह ये याद रमज़ान का मदनी मुज़ाकरा होगा।
تو آپ یہ 27 کیا دن بتایا تاریخ مہینہ 11 اپریل اپریل اور 22 شوال اسی مہینے میں بس شوال مکرم جو ہوگا نا یہ شروع ہوگا ہاں تو تقریباً سمجھے 3 ہفتے گزر جائیں گے کم و بیش. اچھا 22 شوال 22 اپریل جی رمضان کے 22 دن گزر جائیں گے 3 ہفتے بعد. ماشاء اللہ اللہ کرے تو ہوتا رہے. اب یہ دیکھو بس اللہ کرم فرمائے. ان میں سے جو باہر سے آتے ہیں دوسرے شہروں سے ایک تعداد ہے جنہوں نے قافلوں نے ہاتھ بھی اٹھائے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے سیٹیں بک مغرب کی نماز پڑھی ان کے دوست آئیں گے یہ سیدھے اسٹیشنوں پر پہنچیں گے. بعضوں نے فلائٹ کی ہوگی چلے جائیں گے. ایک تعداد چلی جاتی ہے. چاند رات کی پچھلا ہم کو تجربہ ہی ہے. ملاقاتیں کریں گے روئیں گے دھوئیں گے بیچارے. گھروں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہوں گی کہ ماں بہنیں اب مجبور کرتے ہوں گے اس طرح آ جاؤ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد چلی جائے. تو کل مدنی مذاکرے میں رات کو آج کی طرح یہ نہیں ہوتی. عید رات کی جو ہے نا اس میں ہوتے ہیں اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور اچھی تعداد ہوتی ہے. لیکن بہرحال ایک تعداد ہے جو نکل جاتی ہے. کراچی والے بھی گھروں میں چلے جاتے ہیں اپنے ایک تعداد. تو یہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ کل چاند رات آپ مدنی مذاکرہ سن کے جائیے گا. اگر قافلے میں جنہوں نے نہیں مطلب ترکیب ہے نہیں کوئی صورت ہو تو اب بھی بنا لیں. پھر بھی نہیں ہے تو کم از کم مدنی مذاکرہ اٹینڈ کیجیے گا کل کا. ہو سکے تو رات یہاں گزارنے عبادت میں فیضان مدینہ میں. میں بھی ایک کافی سال سے چاند رات عید کی فیضان مدینہ میں ہی گزارتا ہوں. اب پہلے تو خیر وہ میں اعتکاف بھی اس طرح بھائیوں میں ہی کرتا تھا. پہلے میرا خیمہ بھی اندر پہلے خیمے لگاتے تھے ہم وہ اندر ہی لگتا تھا. کوئی سیکورٹی ایشو نہیں ہوتا تھا. آتے تھے سب بھائی ملتے تھے اور باہر یہ ان کے ساتھ کوئی یہ ریکارڈ ہے یہ کیبن وغیرہ کچھ ہوتی نہیں تھی رکاوٹ ایسی تو ترکیب ہوتی تھی. اب مجبوری ہے تو میں اندر ہوتا ہوں. تو انشاءاللہ رات میں یہیں گزاروں گا فیضان مدینہ میں. آپ بھی نیت کریں کہ یہیں رات گزاریں. اللہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. کچھ نہ کچھ عبادت ہو جائے تو کیا بات ہے. ورنہ کم از کم عشاء کے فرض پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھ کے تہجد کی نیت سے سو جائیں. تہجد کے لیے اٹھیں. تو فجر بھی اسی لیے ہم نے جلدی رکھی ہوتی ہے. مین مطلب یہ آپ کو وجہ بتا دوں فجر جلدی رکھنے کی کہ یہاں عیسائی بھائیوں کی ایک تعداد ہوتی ہے. سینکڑوں یا ہزاروں عیسائی بھائی رات رکتے ہیں. تو یہ تہجد پڑھیں اور بس آخری وقت میں اٹھیں تہجد پڑھیں اسی وضو سے فجر پڑھ لیں با جماعت. جماعت بھی نہ جائے اور ایک بند دو کاج ہو جائے. ماشاء اللہ یہاں تہجد عیسائی بھائی اٹھاتے بھی ہیں 5:35 پر 25 پر 35 پر 35 پر اور 5:12 پر تہجد کی نماز ادا کی جائے گی 5:12 انشاءاللہ الکریم. یہ نیت ہے ان کی. بتا رہے ہیں کہ یہاں با جماعت تہجد پڑھیں گے تو اس سے تھوڑا پہلے آپ کو اٹھا دیا جائے گا انشاءاللہ. اب یہ کہ سستی نہیں کرنا کہ ابھی رمضان چلا گیا شیطان آزاد ہو گیا اور سستی دے اور سلا دے. نہیں شیطان کے ساتھ تو مقابلہ جاری رہے گا اپنا. وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا نا. ختم کرنا بھی نہیں ہے ورنہ تو انگلی پکڑائیں گے ہاتھ پکڑ لے گا ایمان بھی لے جاتا ہے. یہ پتہ ہے آپ کو. اس سے تو دور ہی رہنا اپنے کو. آقا کے قدموں میں پڑے رہیں گے تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور عید کی جماعت یہاں پر عید کی نماز 7:15 بجے 7:15 7 o'clock 15 انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ تعالی علی محمد. میں بول دوں انگلش تو قبول کر لیا کرے. ہو سکتا ہے کوئی ہو گیا ہوگا اس میں. حضور ایک سوال آیا ہے اور بڑا دلچسپ سوال ہے. سوال کرنے والوں کا نام احمد رضا ہے.
سوال عرض ہے کہ کیا ضروری ہے اعتکاف میں عورت کو یا مرد کو کوئی روحانیت بھرا خواب نظر آئے جس سے ہم سمجھیں کہ اعتکاف قبول ہو گیا ہے؟ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے بھائی کوئی اعتکاف کیا تو خواب بھی نظر آیا نہیں آیا؟ کیا بات ہے، نہ خواب شرط ہے نہ خواب قبولیت کی دلیل ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. خواب حجت نہیں ہے نا، دلیل نہیں ہے خواب. تو اس لیے وہ خواب کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ خواب دیکھ ہی لیں، خوش فہمی میں پڑ جائیں کہ میری اب بہت بلند شان ہو گئی ہے. اللہ سے عاجزی کرتے رہے. اچھا خواب اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ اس میں بہرحال شیطان کا دخل بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب بولے شیطان تو قید میں ہے. یہ تو چند بار میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمزاد آزاد ہے. ہمزاد جو ہوتا ہے نا، جو اپنے ساتھ بچے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے اور فرشتہ بھی ایک پیدا ہوتا ہے. تو وہ ہمزاد جو قید میں نہیں ہوتا، وہ گڑبڑ کرتا ہے. پھر یہ کہ نفس امارہ جس کو بولتے ہیں، یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ چمٹا رہتا ہے، نظر نہیں آتا. یہ ایکچولی مطلب خواہش نفس، تو یہ بری خواہش جو ہوتی ہے یہ نفس امارہ سے تعلق ہوتا ہے اس کا. اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، تو ملامت کرنے والا نفس. تو یہ جب بندہ کوئی بھول کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو آدمی پریشان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے وغیرہ. تو یہ نفس لوامہ اس پر ابھارتا ہے. اور ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، مطمئن نفس. یہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے. کاش کہ قرآن کریم میں نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف اس حال میں نکل کہ رب تجھ سے راضی ہے، کہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے. میرے بندوں میں شامل ہو جا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور فادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا. تو یہ نفس مطمئنہ بس اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، نام ہے ان کا زاہد اقبال. کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم ایک فرد کو دینا افضل ہے یا متعدد اشخاص میں تقسیم کرنا افضل ہے؟ یعنی ڈفرینٹ لوگوں کو دیں گے یا ایک کو ہی دینا ضروری ہے؟ اس میں ویسے تو یوں حکم ہے کہ جو شرعی فقیر ہے اس کو اتنا نہ دے کہ جو نصاب کے برابر ہو، سوائے یہ کہ اس کو حاجت ہے اتنی، اس کی مقروض مثال کے طور پر اس کا قرض اتنی رقم سے پورا نہیں ہوگا، یا اس کی جو حاجتیں ہیں وہ اتنی رقم سے پوری نہیں ہو رہی، تو پھر اس کو زیادہ بھی دے سکتا ہے. تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ الگ الگ لوگوں کو دینا یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ ایز پر کنڈیشن ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے افراد سامنے ہوتے ہیں کہ جہاں ایک ہی کو دینا یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر الگ الگ افراد کو دینا یہ زیادہ بہتر ہے. مطلب بلا ضرورت کسی مستحق کو اتنا مال نہ دے دے زکوٰۃ کا کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جائے، اس سے کم دے. اور اگر ضرورت ہے تو 10 نصاب کی دے دے. قرضہ اس پر کروڑ روپیہ چڑھا ہوا ہے بالفرض، تو اس کو زیادہ بھی دے. ورنہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا بھی دے سکتے ہیں. فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری صاحب جو پیج ہے وہاں سے سوال آیا ہے کہ اگر بیوی بار بار سمجھانے کے باوجود نماز نہ پڑھے تو کیا شوہر گناہگار ہوگا؟ اگر اس پہ ایک اور سوال بھی ایڈ ہو جائے کہ یہی حال پردے کا ہو کہ وہ پردے کے لیے بار بار سمجھائے مگر وہ پراپر پردہ نہ کرے، تو کیا وہ شوہر گناہگار ہوگا؟ جب وہ سمجھا رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، تو پھر گناہگار تو نہیں ہوگا. سمجھانا نہ چھوڑے، کوشش جاری رکھے. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. آج جو ناظرین سے نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1،
ان بزرگ کا نام بتائیے جو پہلے ڈاکو تھے مگر توبہ کے بعد بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. سوال نمبر 2, جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال ثواب کرے تو فوت ہونے کے بعد اس کی قبر میں کتنے انوار داخل ہوں گے. سوال نمبر 3, کس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلام بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. دیکھیے مدنی مذاکرہ، ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ